السلام علیکم، سری 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ خطرہ بھی بن گیا جان لیوا وبا، آج پھر 2 پھول مرجھا گئے۔ شہر میں جاں بحق بچوں کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ ینگ ڈاکٹر کے احتجاج کا 15واں روز۔ جناح ہسپتال میں انتظامیہ سے جھگڑے کے بعد YDA نے انڈورز میں بھی کام بند کر دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب، شہری موسم بہار میں میٹرو بس سفر کا مزہ لیں گے۔ 10 فروری کو میاں محمد نواز شریف کے ہاتھوں میگا پروجیکٹ کے باقاعدہ افتتاح کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ تک میٹرو بس سے مفت سفر کی منظوری دے دی۔ شہریوں کو میٹرو بس کے استعمال سے متعلق آگاہی دینے کے لیے آئندہ ہفتے سے بھرپور مہم۔ اخبارات میں اشتہارات، جبکہ ٹی وی چینلز پر ڈاکیومنٹری دکھائی جائے گی۔ بس اسٹیشنز پر آگاہی کے لیے انٹرنشپ پروگرام کے تحت بھرتی نوجوانوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ PSO اور PIA میں معاملات طے پا گئے۔ واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی پر جہازوں کو تیل کی فراہمی کا سلسلہ 6.5 گھنٹے بعد شروع ہو گیا۔ پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کی سروس 6 روز سے بند۔ بزنس ٹرین انتظامیہ پاکستان ریلویز کے 32 کروڑ روپے کی نادہندہ ہو گئی۔ لیسکو ریکوری ٹیم ان ایکشن، سول سیکریٹریٹ، ماسا اور انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں سے بلوں کی مد میں 2 کروڑ 37 لاکھ روپے کی وصولی کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی دارالحکومت کی اہم شاہراہوں اور انڈر پاسز کے لیے دلکش لاہور کمیٹی کے تجویز کردہ ناموں کی منظوری دے دی۔ اسکولوں کالج کی خواتین اساتذہ کو ان کے آبائی شہروں میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے اسٹینوگرافرز کی اپگریڈیشن کی سمری منظور کر لی۔ PIC ادویات کیس میں افروز فارما کے مالکان کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیشی۔ نادر افروز کا 2 روزہ جسمانی، جبکہ شکیل کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ شہری کو شراب فروشی کے مقدمے میں الجھا کر رشوت وصولی، اینٹی کرپشن نے تانا گلشن راوی کے ASI صفدر علی اور کانسٹیبل ارشد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ہنگری کے سفیر نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک قرار دے دیا۔ پاکستان اور ہنگری میں توانائی، زراعت، لائف سٹاک، ٹیکسٹائل اور ایجوکیشن کی مشترکہ منصوبہ سازی کا امکان۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا دورہ، پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے اہم امور پر بریفنگ دی۔ چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کا مسلم ٹاؤن برج کا دورہ، ٹریفک وارڈنز کو نئے پلان کے مطابق ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی کی سینئر صحافی عباس اطہر کی CMH جا کر عیادت، جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مریم نواز شریف سے مختلف حلقوں کی خواتین اور یوتھ ونگ کے ارکان کی ملاقات، ممبر سازی مہم پر تبادلہ خیال۔ سابق گورنر سردار لطیف کھوسہ کے ایڈوائزر فاروق ارشد کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیاء بٹ عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس لاہور پہنچ گئے، بیٹے عمر سہیل ضیاء بٹ نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، سربراہ منہاج القرآن نے YDA کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ جنرل ہسپتال میں 30ویں 2 روزہ سالانہ سائنٹیفک سمپوزیم کا پہلا روز، طبی ماہرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ والٹن کا نوجوان ابو بکر رشید پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے محروم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے MNA کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے مصنوعی بازو لگانے کے لیے 3 لاکھ روپے کا چیک دیا۔
rosie.pk اور پاکستان ہیومن ریسورس فورم کے زیر اہتمام تقریب مختلف کمپنیز کے نمائندگان میں کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ تمام FIRs جھوٹی اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، سابق شوہر ساتھیوں کی مدد سے قتل کرانا چاہتا ہے، ماڈل اور اداکارہ صوفیہ مرزا پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ لاہور اسکول آف لرننگ کے زیر اہتمام سالانہ فیسٹیول، جونیئر سیکشن کے بچوں نے چہروں پر پینٹنگز بنائی اور مزیدار کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پنجابی مشاعرہ، نامور شعراء نے حاضرین کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور سوزوکی پولو ٹورنامنٹ کا تیسرا روز سنہری بینک نے نیو ایج کو 3 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہر میں خسرہ خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 بچے مرض کے باعث دم توڑ گئے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں خسرے کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ میو ہسپتال میں زیر علاج نیلا گنبد کی رہائشی 5 ماہ کی ایمان خسرے کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ ادھر خسرے کے مرض کے شکار اغازی روڈ کے 10 ماہ کے زبیر کو چلڈرن ہسپتال میں داخل کیا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 10 روز کے دوران خسرے سے 5 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں خسرے کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت میٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس منصوبے کے افتتاح کے لیے 10 فروری کا اعلان کر دیا۔ 4 ہفتے بسیں مفت چلیں گی۔ ماڈل ٹاؤن میں میٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی حمزہ شہباز شریف، پرویز ملک، میاں مرغوب احمد، بلال یاسین، صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ، چیئرمین لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خواجہ احمد حسان، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان، MP مہر اشتیاق احمد، خواجہ عمران نذیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں، سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی تاریخ کے عظیم الشان منصوبے میٹرو بس پروجیکٹ کو ایک مشن سمجھ کر مکمل کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ 10 فروری کو اس شاندار عوامی مفاد عامہ کے منصوبے کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف عام آدمی کے لیے بنائے جانے والے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میٹرو بسیں 4 ہفتے تک عوام کے لیے مفت چلائی جائیں گی اور میٹرو بس کا کرایہ عام آدمی کی پہنچ میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے میٹرو بس ریپڈ منصوبے کی افتتاح کی نئی تاریخ ملتے ہی ٹیپا نے میٹرو بس اسٹیشنز کا تعمیراتی کام تیز کر دیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں دور نیاب کی اس رپورٹ میں۔ میٹرو بس ریپڈ منصوبے کے 32 کلومیٹر طویل ٹریک پر 27 بس اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں سے 9 ایلیویٹڈ اسٹیشن برج پر بنائے جا رہے ہیں۔ میٹرو اسٹیشن پر بیٹھنے کا مناسب انتظام، پینے کا پانی، جبکہ مسافروں کی سہولت کے لیے الیکٹرک پنکھوں کی تنصیب بھی کی جا رہی ہے۔ میٹرو اسٹیشن پر ان دنوں فنشنگ کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ رنگ و روغن، جنگلوں کی تنصیب اور بجلی کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ میٹرو بس ریپڈ منصوبے میں برج پر 9 اسٹیشن زیر تعمیر ہیں، جس میں سے 7 پر کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ 2 پر اسٹیشنز کی تعمیر جاری ہے۔ ہمارے ایلیویٹڈ چونکہ برج کے اوپر اسٹیشنز کا برج بننے کے بعد کام شروع ہوا تو اس میں جو ڈیلے تھا اور وہ اسٹرکچرز بھی بہت بڑے ہیں اور ڈیزائن بھی ہم نے کوشش کی کہ انٹرنیشنل لیول کا اور ہر قسم کی اس میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ ٹائم ہمارے ذہن میں تھا لیکن کوالٹی کو ہم نے سمجھا کہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن الحمدللہ اب ہم فنیشنگ کے فیز میں، ہمارے 9 میں سے 7 اسٹیشنز آلموسٹ تیار ہیں اور 2 جو پیچھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 10 سے پہلے تیار ہو جائیں۔ آئندہ ہفتے شہریوں کو میٹرو بس اسٹیشنز اور بس کے استعمال سے آگاہی دینے کے لیے بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے لیے اخبارات میں اشتہارات اور ٹی وی چینلز پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی جائے گی۔ DGLD احد خان چیمہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بس اسٹیشنز پر آگاہی دینے کے لیے پنجاب حکومت کے انٹرنشپ پروگرام کے تحت بھرتی ہونے والے نوجوانوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ آفٹر 5-6 ڈیز ہم پبلک کے لیے بھی ٹریننگ کی ویڈیوز وغیرہ ٹی وی پہ اور شہر میں مختلف جگہوں پہ چلانا شروع کر دیں گے کہ اس چیز کو یوز کیسے کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ 10 سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں بلکہ والنٹیئرز بھی تیار ہو رہے ہیں جو اسٹیشنز پہ لوگوں کو، جو انٹرنز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، وہ یہاں پہ ہوں گے جو لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ کس طرح یوز کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 فروری 2013 کو میٹرو بس منصوبے کے افتتاح کے لیے اعلیٰ حکام کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ حکام پر امید ہے کہ منصوبہ شہریوں کی امنگوں پر پورا اترے گا۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ دریان نایاب، City 42۔ لیسکو نے میٹرو بس ریپڈ سسٹم کے 27 ٹرمینل میں سے 15 کو بجلی کے کنیکشن فراہم کر دیے ہیں۔ منصوبے پر 5.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ لیسکو کی جانب سے میٹرو بس منصوبے کے ٹرمینلز کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 27 ٹرمینلز میں سے 15 کو کنیکشن فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ 15 پر کام جاری ہے۔ لیسکو کی جانب سے میٹرو بس منصوبے میں DCO آفس، مینار پاکستان، راوی روڈ، شاہدرہ، راوی پل، لیٹن روڈ، قذافی اسٹیڈیم، کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، نصیر آباد، اتفاق ہسپتال، صوفی آباد، مسجد ابراہیم اور دلو خود کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ یوحنا آباد، نشتر کالونی، وینس ہاؤسنگ سوسائٹی، جنرل ہسپتال، غازی روڈ، کینچی، اتفاق ہسپتال، شمع، مزنگ، MAO کالج، اچرا اور مسلم ٹاؤن ٹرمینل کو بھی بجلی فراہم ہوگی۔ لیسکو حکام کے مطابق منصوبے پر کام آخری مراحل میں ہے۔ 400 kV کے ٹرانسفارمر اسٹیپا کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ کمپنی کنیکشن اور میٹر فراہم کرے گی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے پر 5.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی، جن کا احتجاج 15ویں روز بھی جاری رہا۔ احتجاجی میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا علاج معالجہ کیا جاتا رہا۔ جناح اسپتال میں انتظامیہ سے جھگڑے کے بعد YDA نے انڈورز میں بھی کام بند کر دیا ہے۔ YDA کی جانب سے گوجرانوالہ واقعے میں انصاف نہ ملنے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ 15 روز سے جاری رہا۔ اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے کام نہیں کیا جا رہا، جبکہ آؤٹ ڈورز کے باہر سڑکوں پر قائم کیے گئے احتجاجی کیمپوں میں انتظامیہ کی جانب سے علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جا رہی، جس سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بدھ کے روز ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے احتجاجی کیمپ ہٹانے کی کوشش پر ینگ ڈاکٹرز انتظامیہ سے الجھ پڑے اور انہوں نے انڈورز میں بھی کام بند کر دیا۔ احتجاجی میڈیکل کیمپوں میں آنے والے مریضوں نے مفت ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولت فراہم نہ کیے جانے پر مطالبہ کیا کہ حکومت اس صورتحال کا نوٹس لے اور اسپتالوں میں معمول کے مطابق علاج معالجے کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ہسپتالوں کے باہر پرامن احتجاجی کیمپوں کو مسئلہ بند نہ کیا تو احتجاج میں پیدا ہونے والی شدت کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ داتا گنج بخش ٹاؤن کی انتظامیہ نے دلکش لاہور پروگرام کے تحت مال روڈ پر واقع 8 عمارتوں کو سائن بورڈز اتارنے کے لیے کل رات 8 بجے تک کی مہلت دے دی ہے۔ شعبہ PNC اور ریگولیشن نے TOPNC قمر الاسلام، بلڈنگ انسپیکٹر طاہر علی اور انکروچمنٹ انسپیکٹر محبوب بھٹی کی نگرانی میں مشترکہ آپریشن کیا اور ہال روڈ سے ملحقہ متعدد عمارتوں پر لگے فلیگ سائن بورڈز اکھاڑ دیے، جبکہ دلکش لاہور پروگرام کے تحت ہال روڈ سے ملحقہ مال روڈ پر واقع 8 عمارتوں کو ٹریڈ یونین کی مداخلت پر سائن بورڈز اتارنے کے لیے جمعرات کی رات 8 بجے تک کی مہلت دے دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے مال روڈ سے ملحقہ علاقوں سے 1 ٹرک سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق اگر کل رات 8 بجے تک عمارتوں سے سائن بورڈز نہ اتارے گئے تو وہ انہیں زبردستی اکھاڑ دیں گے۔ ماڈل و اداکارہ صوفیہ مرزا نے کہا ہے کہ ان کا سابق شوہر ساتھیوں کی مدد سے انہیں قتل کرانا چاہتا ہے۔ لاہور پریس کلب میں اپنے وکلا نمرہ صباحت اور رانا آفتاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوفیہ مرزا نے کہا کہ ان کا سابق شوہر عمر فاروق دبئی میں رہائش پذیر ہے اور انہیں قتل کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل انہیں انارکلی سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ملک شاہد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا، جبکہ ان پر جھوٹا مقدمہ درج کرایا جا رہا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف بیٹوں کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں۔ صوفیہ مرزا نے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف جسٹس اور IG پنجاب سے سیکورٹی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار عمر فاروق اور ان کے ساتھی مالک راشد، رخسانہ اور زاہد ظہور ہوں گے۔ لاہور اسکول آف لرننگ کے زیر اہتمام سالانہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ جونیئر سیکشن کے بچوں نے مزے کے کھانے کھائے، چہروں پر پینٹنگ بنوائی اور خوب موج مستی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فضا نور کی اس رپورٹ میں۔ لاہور اسکول آف لرننگ میں منعقدہ سالانہ فیسٹیول میں پرنسپل ارم قاضی سمیت فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بھی فیسٹیول میں شریک تھیں۔ ننھے طلبہ کی ماڈلنگ اور ڈانس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کے درمیان بھی ماڈلنگ کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا، جسے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ اسکول پرنسپل مسز ارم قاضی کا کہنا ہے کہ تقریب کے اہتمام کا مقصد بچوں کو صحت مند تفریح کا موقع فراہم کرنا ہے۔ بچوں کے لیے کچھ ہیلدی تفریح بھی تو ہونی چاہیے،
کہ جس میں کوئی غلط چیزیں نہ ہوں، کہیں غلط جگہ پہ نہ جائیں، اور کیونکہ ہم کہتے ہیں ماؤں کے ساتھ آئیں، گھر سے جو بھی ہے ان کی خالہ یا پھوپھی یا دادی نانی جن کو سب کو ہم بلا لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے تھے، جبکہ فیس پینٹنگ اور جھولوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جہاں بچوں نے خوب موج مستی کی اور مختلف کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ فضا نور، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ مسلم ٹاؤن برج کو تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد چاروں اطراف سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے برج کا دورہ کیا اور وارڈنز کو ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ سی ٹی او سہیل چودھری کے مطابق مسلم ٹاؤن برج کو تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد چاروں اطراف سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ مسلم ٹاؤن فلائی اوور اور ایس ایس پی موٹر برانچ کے دفتر کے سامنے یو ٹرن کو ٹریفک کے لیے بند کر کے فلائی اوور کے نیچے سے یو ٹرن دے دیا گیا ہے، جس کے باعث مسلم ٹاؤن برج پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سی ٹی او نے برج پر ٹریفک کی روانی کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا اور ٹریفک وارڈنز کو ہدایات جاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ برج پر اضافی ٹریفک وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کے ساتھ مل کر نیا پلان تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ مسلم ٹاؤن برج کے ٹریفک پلان کو اگلے 2 روز سے 3 روز میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ لیسکو سمن آباد ڈویژن نے سول سیکریٹریٹ، واسا اور انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں سے بلوں کی قیمت میں 2 کروڑ 37 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو محمد سلیم کی ہدایت پر گورنمنٹ نادہندگان سے واجبات کی وصولی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ لیسکو سمن آباد ڈویژن کے ایڈیشنل اے سی آپریشن انجینئر محمد انور قسیم قریشی اور ان کی ٹیم نے نادہندگان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرکاری محکموں سے 2 کروڑ 37 لاکھ روپے وصول کر لیے ہیں۔ پریم نگر، اسلام پورہ اور سمن آباد میں محکمہ واسا سے 13.5 لاکھ روپے، سول سیکریٹریٹ 84 لاکھ روپے، ایم اے او کالج 2 لاکھ روپے اور انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سے 18 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ محب انور قسیم قریشی نے نادہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بجلی کے بل بر وقت ادا کریں۔ پاک بزنس ایکسپریس ٹرین سروس بند ہوئے 6 روز گزر گئے۔ بزنس ٹرین انتظامیہ کے ذمہ پاکستان ریلویز کے 32 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ 6 روز قبل پاک بزنس ٹرین انتظامیہ کی درخواست پر پاکستان ریلویز نے ٹرین کی سروس کو معطل کر دیا تھا۔ معاہدے کے مطابق ٹرین سروس منسوخ ہونے کے باوجود بزنس ٹرین کی انتظامیہ ریلویز کو طے شدہ رقم ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پاک بزنس ٹرین انتظامیہ کے ذمہ پاکستان ریلویز کے 32 کروڑ روپے واجب الادا ہیں، جبکہ ٹرین نہ چلنے کی صورت میں 31,70,000 روپے روزانہ کی بنیادوں پر ٹرین انتظامیہ کو ادا کرنا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاک بزنس ٹرین سروس کو واجبات کی ادائیگی کے بعد دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، جبکہ پاک بزنس ٹرین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرین کو تزئین و آرائش کے لیے بند کیا گیا ہے اور 2 فروری سے ٹرین سروس دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔ اینٹی کرپشن نے شہری کو شراب فروشی کے مقدمے میں الجھا کر رشوت لینے والے تھانہ گلشن راوی کے ASI صفدر علی اور کانسٹیبل ارشد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزمان کی جیبوں سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے ہیں۔ گلشن راوی کے رہائشی جاوید سندھو نے ASI صفدر علی اور کانسٹیبل ارشد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے رکھی تھی۔ مدعی کے مطابق ملزم ASI صفدر اور کانسٹیبل ارشد نے اسے شراب فروشی کے مقدمے میں نامزد کر کے اس سے بھاری رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ مدعی نے دونوں پولیس اہلکاروں کو رقم دینے کے لیے چوبرجی میں واقع لاہور بروز پر بلایا، جہاں سرکل افسر اینٹی کرپشن لاہور ریجن سید زبیر اخلاق نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے ہمراہ چھاپہ مار کر ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ان کی جیبوں سے نشان زدہ 15,000 روپے برآمد کر لیے۔ سرکل افسر سید زبیر اخلاق کا کہنا ہے کہ ملزمان کے بیانات قلم بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف سے لاہور کے مختلف حلقوں کی خواتین ونگ اور یوتھ ونگ کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ ماڈل ٹاؤن میں واقع مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں عثمہ گل، میمونہ شاہین، شکیرہ لقمان سمیت خواتین ونگ اور یوتھ ونگ کی دیگر عہدیداران بھی موجود تھیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک کو درپیش مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت صرف مسلم لیگ نون میں ہی ہے۔ مریم نواز شریف نے تمام ممبران کو اپنے اپنے حلقوں میں تنظیم سازی کا عمل تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پی ایس او اور پی آئی اے کے درمیان واجبات کی ادائیگی کا معاملہ طے پا گیا ہے، جبکہ یونان سے ڈیپورٹ ہونے والے مسافروں نے ایف آئی اے کی جانب سے رشوت لینے کا الزام لگایا ہے۔ بدھ کے روز ایئرپورٹ پر مزید کیا ہوا، تفصیلات جانتے ہیں نبیل رضا ملک کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اسٹیٹ آئل نے تیل کے واجبات ادا نہ کرنے پر بدھ کے روز PIA کو فراہمی بند کر دی، جس کے باعث ملتان اور اسلام آباد جانے والی 5 پروازوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ PSO اور PIA حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے 6 گھنٹے بعد تیل کی سپلائی بحال کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PIA کی طرف سے واجبات کی یقین دہانی کے بعد کراچی ہیڈ آفس سے آنے والی کال پر سپلائی بحال کی گئی۔ دوسری جانب یونان سے ڈی پورٹ ہونے والے 55 سے زائد مسافروں نے لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر الزام لگایا ہے کہ FIA نے رشوت دینے والوں کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ باقیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ FIA نے مسافروں کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ یونان وچ آਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 53 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیاء بٹ ادائیگی عمرہ کے بعد واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ سہیل ضیاء بٹ سعودی ایئر لائنز کی پرواز SV 730 کے ذریعے لاہور پہنچے۔ ان کے صاحبزادے اور MNA عمر سہیل ضیاء بٹ نے ان کا استقبال کیا۔ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں آ کر اللہ کا گھر ہے، یہ اپنا گھر ہے، یہ اپنا وطن ہے، اس کی شان، اس کی آن اور اس کی بہتری کے لیے دعائیں مانگ کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سینئر مشیر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کی اہلیہ بھی کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہیں۔ سردار ذوالفقار خان کھوسا نے ایئرپورٹ پر اپنی اہلیہ کو خوش آمدید کہا۔ دوسری جانب بلوچستان اسمبلی کے رکن سردار ثناء اللہ ظاہری اور اداکار کوی خان بھی کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لاہور یونیورسٹی میں جاری ویمن کرکٹ تربیتی کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ آخری روز قومی کرکٹر سلمان بٹ نے کھلاڑیوں کو تربیت دی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عامر رضا خان اپنے اس رپورٹ میں۔ معروف کرکٹ آرگنائزر نوام منصور حیات کے تعاون سے ماڈل ٹاؤن وائٹ کرکٹ گراؤنڈ میں جاری تربیتی کیمپ کا آغاز 20 روز قبل کیا گیا۔ فرحان علی کیمپ کوچ اور اختر ممتاز بٹ نے کیمپ کمانڈنٹ کے فرائض سر انجام دیے۔ کیمپ کے انعقاد کا مقصد آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز گرلز کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹیم کو تیار کرنا تھا۔ کیمپ کے آخری روز قومی کرکٹر سلمان بٹ نے کھلاڑیوں کو تربیت دی۔ انہوں نے کیمپ میں شامل خواتین کھلاڑیوں میں یونیفارمز بھی تقسیم کیے۔ سلمان بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مرد کھلاڑیوں کی طرح خواتین میں بھی بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ ٹریننگ پریکٹس میں روزانہ کرتا ہوں، 2.5 سال ہو گئے تقریباً بین کو، اور میں جس دن بھی پاکستان میں تھا میں نے کبھی چھٹی نہیں کی گراؤنڈ سے یا اپنی ٹریننگ سے، تو وہ چیزیں تو جاری ہیں۔ جہاں تک بین کی بات ہے، 5 سال کا بین تھا، 2.5 سال گزر گئے ہیں، اور آربیٹریشن میں جا رہا ہوں اسی کے لیے، اسپیشلی بین کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کو جو ہے لفٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے یا منیمملی اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تربیت حاصل کرنے والی کھلاڑی اس موقع پر بہت پرجوش نظر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تربیتی کیمپ کے انعقاد سے انہیں کرکٹ سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان بٹ نے بھی انہیں بہت سی ٹپس سکھائی ہیں۔ ہمارا بیسیکلی جو ہے وہ انٹر یونیورسٹی کا کیمپ لگا ہوا ہے، یونیورسٹی آف لاہور کا، تو آج یہ ہماری ٹریننگ تو جو ہے وہ فرحان اور ڈاکٹر کہہ رہی ہوں اختر ممتاز بٹ ہیں جو ٹریننگ ہمیں کروا رہے ہیں اور بڑی اچھی کوچنگ کر رہے ہیں۔ آج بٹ صاحب کو بھی بلوایا تھا، سلمان بٹ کو، تو انہوں نے بڑی اچھی ٹپس دی ہیں۔ میرے لیے سب سے پہلے بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے آج مجھے پہلے آبزرو کیا، پہلے میری بیٹنگ دیکھی اور اس کے بعد مجھے گائیڈ کیا۔ کچھ مسٹیکس، ظاہر بات ہے ہر کوئی پلیئر جو ہوتا ہے وہ مسٹیکس کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ٹوٹلی پرفیکٹ ہو، تو جو ٹوٹل کمبائن کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹپ دی ہے کہ ایسے کھیلنا ہے، پریکٹس میں ایسے کرنا ہے، دیٹس ویری گڈ۔ تربیتی کیمپ میں لاہور یونیورسٹی کی کھلاڑیوں کو تربیت کے سخت مراحل سے گزارا گیا، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کرکٹ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کامیابی حاصل کریں گی۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ سوزوکی پولو ٹورنامنٹ کے تیسرے روز سنہری بینک نے نیو ایج کو 3 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔ پولو کلب میں کھیلے گئے میچ میں سنہری بینک نے نیو ایج کو 3.5 کے مقابلے میں 7 گول سے ہرایا۔ 4 چکرز پر مشتمل میچ کے پہلے چکر میں نیو ایج کی جانب سے شاہ شمائل عالم نے 1 گول کیا، جبکہ سنہری بینک کی طرف سے ثاقب خان خاکوانی اور حسام علی حیدر نے بھی 1 گول سکور کیا۔ دوسرے چکر میں سنہری بینک کی طرف سے واحد گول ثاقب خان خاکوانی نے کیا۔ تیسرے چکر میں سنہری بینک کی طرف سے مزید 2، جبکہ نیو ایج کی جانب سے 1 گول کیا گیا۔ آخری چکر میں بھی سنہری بینک کے کھلاڑی چھائے رہے اور 2 مزید گول کر کے اپنی ٹیم کو بآسانی فتح دلوائی۔ سنہری بینک کی جانب سے حسام علی حیدر نے 4 اور ثاقب خاکوانی نے 3 گول کیے۔ پاکستان میں پہلی بار نیزہ بازی کے بین الاقوامی مقابلے 8 فروری سے شروع ہوں گے۔
इंग्लैंड, भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। गौसुल आजम रोड पर वाक़ शालीमार टावर होटल में फॉर्म्स एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान के सदर तारिक बुच्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के मुकाबलों की तफसीलात बताई। तारिक बुच्चा ने बताया कि 8 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरनेशनल टेंट पेगिंग मुकाबलों की मेज़बानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद करेगी। पाकिस्तान के अलावा भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है, जबकि जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम ने खास तौर पर इवेंट में शिरकत के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। इवेंट में जनूबी अफ्रीका की 4 जबकि भारत और इंग्लैंड की एक टीम शिरकत करेगी। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा के सीनियर एडवाइजर फारूक अरशद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। पीटीआई के शामी रोड पर वाक़ ऑफिस में फारूक अरशद की शमूलियत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक के इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, अब्दुल अलीम खान, नज़ीर अहमद चौहान और डॉक्टर सानिया समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक अरशद ने कहा कि उन्होंने नजरिए की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ फारूक अरशद के तजुर्बात से भरपूर इस्तिफादा करेगी। जनूबी सूबे के हवाले से किए गए सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तहरीक इंसाफ को अफसोस है। उन्होंने कहा कि नए सूबे का नारा सिर्फ सियासी मकासद के लिए लगाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही ने रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अब्बास अतर की CMH में अयादत की। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर और मारूफ कॉलम निगार अब्बास अतर कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही ने उनकी अयादत की। CMH के कमांडेंट ऑफिसर ब्रिगेडियर नसीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही को बताया कि अब्बास अतर की सेहत अब बेहतर हो रही है और उन्हें जल्द अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने अब्बास अतर की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उन्हें फूल पेश किए। जनरल अस्पताल में 2 रोज़ा सालाना साइंटिफिक सिंपोजियम का आगाज हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, वक्त की जरूरत के मौजू पर इजहार ख्याल किया। PGMI और जनरल अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम तीसरे 2 रोज़ा साइंटिफिक सिंपोजियम में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम हबीब वहरा, प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर आगा शबीर, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सलमान वारिस और प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर जुबैरी समेत फैकल्टी मेंबरान और तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, वक्त की ज़रूरत के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए जदीद तिब्बी रुझानात के हवाले से होने वाली रिसर्च पर रोशनी डाली। रोजी.pk और पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स फोरम के बाहमी इश्तराक से मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान में कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड्स तकसीम किए गए। रोलपा में मुनाक़िदा तकरीब में फातिमा फर्टिलाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव हारून वहीद ने एम्प्लॉय ब्रांडिंग पर खुसूसी लेक्चर दिया। अवार्ड तकरीब में नेस्ले एंटरप्राइजेस ने बेहतरीन कंपनी का अवार्ड हासिल किया। अबेकस, नेस्पाक, मिल्लत ट्रैक्टर, नेट सिविल, निशात लीलन, सर्विस इंडस्ट्रीज, बीकन हाउस, कोका कोला, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, डिस्कॉन, 4IT और होंडा एटलस को ह्यूमन रिसोर्स में अवार्ड दिए गए। फातिमा फर्टिलाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव हारून वहीद ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि कंपनियों को अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टैलेंट का इंतखाब करना चाहिए। नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन कामयाब जिंदगी की जमानत है। ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। असातिज़ा और तलबा ने पंजाबी में नातिया कलाम पेश किए। इस महफिल मिलाद का अहवाल जानते हैं अकमल सुमरो की इस रिपोर्ट में। ओरिएंटल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम होने वाली महफिल मिलाद में खतीब मस्जिद दाता दरबार मौलाना रमजान सियालवी, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर मोइन, डॉक्टर अख्तर जाफरी, डॉक्टर असमतुल्ला, डॉक्टर मजहर सलीम, सैयद अकरम शाह, शहबाज मलिक और नाहिद शाहिद समेत असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक थीं। महफिल मिलाद में तलबा और असातिज़ा की जानिब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पढ़ा गया। रहमतां वाले बरकतां वाले आए मुहम्मद रहमतां वाले। देखा है जब से मैंने दयारे नबी जन्नत मेरी निगाह से दिल से उतर
तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे। मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए उम्मत मुसलमा को भी अपना किरदार अदा करना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। महफिल मिलाद में तलबा ने भी पंजाबी नातिया कलाम पेश किया। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कहा कि तलबा को चाहिए कि वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए मुआशरे से बुराइयों के खात्मे और अदल इंसाफ के कयाम के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन वाजिद अली के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। नाज़रीन, यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि सुंदरदास रोड पर आरपीओ साहिवाल की सरकारी कार ने पिकअप को टक्कर दे मारी, जिसके बाद रेसकोर्स पुलिस ने बेगुनाह पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर आपको आगाह करते चले कि सुंदरदास रोड आरपीओ साहिवाल की सरकारी कार ने पिकअप को टक्कर दे मारी, जिसके बाद रेसकोर्स पुलिस ने बेगुनाह पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, सुंदरदास रोड आरपीओ साहिवाल की सरकारी कार ने एक पिकअप को टक्कर मार दी है, जिसके बाद रेसकोर्स पुलिस ने बेगुनाह पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सुंदरदास रोड आरपीओ साहिवाल की सरकारी कार ने पिकअप को टक्कर मार दी है, जिसके बाद रेस कोर्स पुलिस ने बेगुनाह पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कहा यह जाना है कि पिकअप जो है अपनी लेन में दुरुस्त तरीके से गामजन थी, लेकिन उस पर जो है आरपीओ साहिवाल की कार ने टक्कर दे मारी। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताएगा कि माजरा क्या है? जी, अब से कुछ देर पहले रेस कोर्स के इलाका सुंदरदास रोड पर जो है मुस्लिम लीग हाउस से केनाल रोड की तरफ ये लिंक करता है रास्ता। यहाँ पर काफी अंधेरा भी होता है और यहाँ पे तेज रफ्तारी के बायस आरपीओ साहिवाल के ड्राइवर से जो गाड़ी थी वो एक पिकअप के अंदर दे मारी, जिससे पिकअप का काफी नुकसान हुआ, जबकि आरपीओ साहिवाल की गाड़ी जो थी उसको भी काफी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पुलिस अफसरान जो थे वो मौके पे पहुंचे और पुलिस अफसरान ने जो गरीब शहरी जो था, जो पिकअप ड्राइवर था, उसको हिरासत में ले लिया है, जबकि आरपीओ साहिवाल की गाड़ी जो थी मौके से वहां से भिजवा दी गई, जबकि जो पिकअप थी उसको वो मौके पे ही खड़ी रखी। इस बारे में आपको बताते चलें कि जो पिकअप थी वो बिल्कुल अपनी लेन में आ रही थी और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे थी, जबकि आरपीओ साहिवाल का जो ड्राइवर था वो गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ चला रहा था। ये मकामी अफराद का कहना था कि आरपीओ। जी, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन का हिस्सा बनने की मजीद आपको खबरें, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिलकश लाहौर कमेटी की तजवीज़ करदा अहम शाहराहों और अंडर पासिस के नामों की मंजूरी दे दी है, जबकि शादमान फवारा चौक के नाम की तब्दीली अदालती फैसले से मशरूत कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदी की सरबराही में दिलकश लाहौर कमेटी ने शहर की अहम शाहराहों और अंडर पासिस के नाम तजवीज़ किए थे, जिन्हें इत्तफाक़ी राय से मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवाया गया था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कमेटी की तरफ से भिजवाए गए नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डॉक्टर्स अस्पताल अंडरपास का नाम चौधरी रहमत अली रख दिया गया है। इसी तरह जिना अस्पताल अंडरपास का नाम शाकिर आजम रिंद, न्यू कैंपस अंडरपास का नाम खुशहाल खान खटक, मुस्लिम टाउन अंडरपास का नाम अब्दुल लतीफ भटाई अंडरपास होगा। फिरोजपुर रोड अंडरपास को लियाकत अली खान के नाम से जाना जाएगा। एफसी कॉलेज अंडरपास का नाम जस्टिस AR कॉर्निलस, जेल रोड अंडरपास का नाम वारिस शाह अंडरपास रख दिया गया है। धर्मपुरा अंडरपास का नाम हुसैन अहमद सहरवर्दी, माल रोड अंडरपास का नाम फैज़ अहमद फैज़, मुगलपुरा अंडरपास का नाम हिब्बा खातून अंडरपास रख दिया गया है। इसी तरह बरकी रोड अंडरपास को मिर्जा हसन खान गुलगती, मॉडल टाउन अंडरपास को इशफाक अहमद अंडरपास के नाम से लिखा और पुकारा जाएगा। नियाजी इंटरचेंज का नाम तब्दील करके बुल्ले शाह इंटरचेंज, जबकि रावी इंटरचेंज का नाम उस्ताद दामन इंटरचेंज रख दिया गया है। महबूद बूटी इंटरचेंज का नाम नुसरत फतेह अली खान इंटरचेंज होगा। शादमान फवारा चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया है। जराये का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए नए नामों के बोर्ड जल्द आवेजा कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान अबू बकर रशीद को उनके घर जाकर 3 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वाल्टन रोड के रहायशी रेलवे के मुलाजिम रशीद अहमद भट्टी का पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम 14 साला बेटा
ابو بکر انیس اشرے میں واقع ادارے بحالی معذورہ میں نہم جماعت کا طالب علم ہے اور کھانا کھانے سمیت ہوم ورک بھی اپنے پاؤں سے کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف نے اپنے مشیر شجاعت حسین کی نشاندہی پر معذور ابو بکر کے مصنوعی بازو لگوانے کا اعلان کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے معذور ابو بکر کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے علاج کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ چیف منسٹر پنجاب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے اس کی انکوائری کروائی۔ اس کے بعد جہاں پر ان کے بازو لگنے ہیں وہاں پر پیسہ ٹرانسفر کروا دیا۔ آج وہ لیٹر ہم لے کے آئے ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے آسٹریلین ہائی کمشنر پیٹر ہائیورڈز نے ملاقات کی۔ شامی روڈ پر واقع آفس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے آسٹریلین ہائی کمشنر پیٹر ہائیورڈ کو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال خصوصاً عام انتخابات اور ان میں تحریک انصاف کے کردار اور اہمیت کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق جاوید مون کی زیر صدارت یونٹی ورکرز کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ گارڈن ٹاؤن پارٹی آفس میں ہونے والے ورکرز اجلاس میں پارٹی رہنما شیخ عامر، راشد شاہ، ساجد بھٹی، جنید خان اور نسیم آپا سمیت علاقے میں موجود کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں پارٹی انتخابات اور یونٹی ورکرز کنونشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق جاوید مون نے کہا کہ کارکن پارٹی انتخابات اور اتوار کو ہونے والے ریجنل ورکر کنونشن کی بھرپور طریقے سے تیاری کریں۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں نوید انجم نے سلامت پورہ میں میٹرنٹی ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ سلامت پورہ میں میٹرنٹی ہسپتال کے تعمیراتی کام کے افتتاح کے موقع پر صدر حلقہ پی پی 145 رانا عمر حیات، اصغر مغل، عباس مغل، میاں سجاد، حاجی معظم، مسعود الحق، حاجی عمر، لالا اشفاق، میاں شبیر، خالد انور، حاجی یاسین، میاں حفیظ، میاں عاصم، شیخ اکرم، میاں راشد سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ایم پی اے میاں نوید انجم نے بتایا کہ میٹرنٹی ہسپتال کی تعمیر 5 ماہ میں مکمل ہوگی جس پر 1.25 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کی تعمیر سے علاقے کے لوگوں کے دیرینہ مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ چیف سیکریٹری ناصر محمود کوسہ کی زیر صدارت صوبائی پروموشن 1 کا اجلاس ہوا جس میں 150 ایسوسیٹ پروفیسر سمیت 190 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری سمیت مختلف محکموں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کے 150 ایسوسیٹ پروفیسرز کو گریڈ 20 میں پروموٹ کر دیا گیا جبکہ محکمہ صحت کے اسپیشلسٹ کیڈر ڈاکٹروں کو بھی گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف کی منظوری کے بعد افسران کی پروموشن کا باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں ادبستان صوفیہ اسکول کے سالانہ سپورٹس ڈے کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا احوال جانتے ہیں فضا نور کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے اسپورٹس ڈے میں جونیئر ہاکی ٹیم کی کپتان رابعہ قادر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب میں اسکول ڈائریکٹر خواجہ محمد عاصم سمیت فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات اور ان کے والدین بھی موجود تھے۔ بچوں نے 100 میٹر ریس، 200 میٹر ریس، میوزیکل چیئر، مانکی ریس، سٹیل لیگ ریس، سیک ریس، فراگ ریس، ہرڈر ریس میں دیگر کھیلوں میں حصہ لیا۔ تقریب میں طالبات نے مارچ پاسٹ پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب کی مہمان خصوصی رابعہ قادر نے اسپورٹس ڈے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اسے طلبہ کے لیے صحت مند تفریح قرار دیا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی اسپورٹس کے حوالے سے لازمی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جتنے بھی بچے ہیں ان میں انکریجمنٹ بھی آئے اور وہ موٹیویشنل بھی ہوں اور وہ موٹیویٹ ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے۔ اسکول ڈائریکٹر خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ ایسی تقریبات کے انعقاد سے طلبہ میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ بیسیکلی جی بچوں کی گیمز جو ہیں وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جتنی ان کی باقی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہم خاص طور پہ اپنے اسکول میں اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ بچے ہر قسم کی ایتھلیٹکس میں، باقی گیمز میں حصہ لیں۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی ریس کا اہتمام کیا گیا تھا جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ فضا نور، سٹی 42 پنجاب اسٹیڈیم۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔
लाहौर हाई कोर्ट ने थाना कला गुजर सिंह अराजी केस में डीसीओ को दरखास्त गुजार को रकम की अदायगी के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में थाना कला गुजर सिंह के 3 मरला अराजी पर कब्जा करने के केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कला गुजर सिंह पुलिस ने 3 साल से उनके प्लॉट पर कब्जा करके थाना बना रखा है, जबकि प्लॉट की रकम भी अदा नहीं की जा रही। अदालत के तलब करने पर डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल पेश हुए। उन्होंने कहा कि मुद्दई को 28 लाख रुपए रिलीज हो चुके हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस से लैंड रिक्विजिशन एक्ट की शर्त खत्म कराकर रकम अदा कर दी जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी करते हुए डीसीओ को दरख्वास्त गुजार को रकम की अदायगी के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने गार्डियन अदालतों में बच्चों की वालिदैन से मुलाकात का वक्त बढ़ाने और अदालतों के बाहर मुलाकात कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत में गार्डियन अदालतों में बच्चों की वालिदैन के साथ मुलाकात का वक्त बढ़ाने और दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए दायर दरखास्त की समाअत हुई। अदालत में दरखास्त गुजार वालिदैन तारिक वगैरह की जानिब से आगा अबुल हसन आरिफ एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गार्डियन अदालतों में बच्चों की वालिदैन से 1 माह के दौरान 2 घंटे मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया गया है। उनका कहना था कि यह वक्त कम है और गार्डियन अदालत में आने वाले कमसिन बच्चे एक तरफ वालिदैन की नाचाकी के बायस एहसास महरूमी का शिकार होते हैं और दूसरा अदालतों के अहाते में वालिदैन से मुलाकात के बच्चों पर मनफी असरात भी पड़ते हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि बच्चों की गार्डियन अदालतों में दिए गए वक्त को बढ़ाया जाए और मुलाकात गार्डियन अदालतों में कराने की बजाय घरों या दूसरी मुनासिब जगह पर कराने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खावर इकराम भट्टी, शहजाद शौकत एडवोकेट, आगा अबुल हसन आरिफ एडवोकेट, फहद सिद्दीकी एडवोकेट और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट के सरबराह पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देकर इन्हें आइंदा समाअत पर इस हवाले से सिफारिशात पेश करने की हिदायत की है। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर डालेंगे सिटी तालीम। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर पीटर हेवर्ट ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा किया। लम्स के प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। लम्स के दौरे के मौका पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर पीटर हेवर्ट ने डॉक्टर रसूल बख्श रईस से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ तालीमी शोबे में मुआवनत चाहता है और इस हवाले से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं। पीटर हेवर्ट ने कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को ऑस्ट्रेलिया की जामियात में तरजीही बुनियादों पर दाखिले दिए जा रहे हैं ताकि पसमानदा इलाकों के तलबा को आला तालीम के मौके मैसर आ सके। डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने बताया कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी के बावजूद तलबा इंतहाई मेहनत से हुसूल इल्म के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तालीमी शोबे में ताल्लुकात को फरोग़ देना चाहिए। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। हंगरी के सफीर एस्टवान सजीबो और एजाजी काउंसिल जनरल मेहताब मोहिउद्दीन ने ईवान सनत व तिजारत का दौरा किया, जहां लाहौर चैम्बर के सदर फारूक इफ्तिखार, नायब सदर मियां अबूजर शाद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने उनसे मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर हंगरी के सफीर एस्टवान सजीबो ने कहा कि एशिया हंगरी के ताजरों की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी को रिसर्च डाटा का तबादला करना चाहिए, जिससे मुआशी ताउन को फरोग हासिल होगा। इस्तेमान सजीबो ने कहा कि हंगरी पाकिस्तान को एग्रो बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल आलात वगैरह दरामद कर सकता है, जबकि पाकिस्तान हंगरी को टेक्सटाइल, गारमेंट्स, कॉटन यार्न, ऑटो पार्ट्स, खेलों का सामान और आलात जराही वगैरह बरामद कर सकता है। लाहौर चैम्बर के सदर फारूक इफ्तिखार ने कहा कि हंगरी पाकिस्तान के बड़े तिजारती हिस्सेदारों में शामिल नहीं, जिसकी वजह से हंगरी में फाइनेंशियल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेड रेगुलेशन, कस्टम कानून, वीजा प्रोसीजर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से मुतालिक मालूमात का फुकदान है, जिसके लिए दोनों ममालिक को मुस्तकिल बुनियादों पर मालूमात का तबादला करना चाहिए। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए सिटी 42।